جلدی سے آ جاؤ بیٹا، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فریدہ بیگم کھانا کھاتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی بلا رہی تھی جو کہ آ ہی نہیں رہے تھے۔ دلکش تو آ گئی تھی لیکن منہا اور معید ابھی بھی اوپر جھگڑا کر رہے تھے۔ دیکھو منہا آپی، آپ میری اپر واپس کر دیں ورنہ میں آپ کی وہ فیوریٹ ڈریس خراب کر دوں گا۔ خبردار معید، اگر تم نے میرے ڈریس کی طرف اپنی گندی نظر ڈالی تو میں تمہاری آنکھیں نکال کر کسی چیل کوے کو ڈال دوں گی۔ ابھی لڑ ہی رہے تھے کہ فریدہ بیگم اوپر آئیں اور دونوں کو ڈانٹتے ہوئے نیچے لے کر چلی گئیں۔ وہ دونوں منہ بسورے کھانا کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن بھی کر رہے تھے کہ اچانک نعمان صاحب کا موبائل فون رنگ کرنے لگا۔ پہلے تو وہ حال چال پوچھتے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، پھر وہ سب پر نظر ڈالتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر کے بات کرنے لگے۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا جس سے وہ تھوڑے پریشان ہوئے، لیکن خود کو کمپوز کرتے ہوئے نیچے گئے اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، پشاور سے تمہاری پھپھو کا فون تھا، ان کے بیٹے کی شادی ہے تو انہوں نے ہم سب کو بلایا ہے اور کل ہم لوگوں نے جانا ہے۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہو گئے کیونکہ وہ پہلی بار اپنے ہوش میں پشاور جا رہے تھے۔ وہ لوگ کھانا چھوڑ کر اپنے اپنے کمرے میں اپنی اپنی چیزیں سلیکٹ کرنے لگے کہ کیا کیا لے کر جانا ہے، کیا کیا پہننا ہے، اور سب تیاری کے بعد اگلے ہی دن وہ پشاور کے لیے نکل گئے۔ وہ سب ٹرین کا سفر کر رہے تھے اور انتہائی زیادہ پرجوش تھے۔ ان کے لیے سفر کتنا یادگار بننے والا تھا وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ آپی، یہاں سب کیسے چل پھر رہے ہیں؟ جیسے ٹرین نہ ہو گھر ہو، ایک جگہ سکون سے بیٹھتے کیوں نہیں؟ منہا نے دلکش سے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ ٹرین میں لوگ ایسے ہی سفر کرتے ہیں، ہر اسٹیشن پر کوئی ٹرین پہ سوار ہوتا ہے اور ہر اسٹیشن پر کوئی نہ کوئی اتر جاتا ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ کتنی افراتفری مچی ہوئی ہے، منہا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہت شوق تھا نا ٹرین کا سفر کرنے کا، اب بھگتو۔ وہ ونڈو سے باہر دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ دلکش ہر حال میں خوش رہنے والی لڑکی تھی، جبکہ منہا کو ہر بات میں کچھ نہ کچھ غلط ہی لگتا تھا۔ یار کچھ کھانے کو ہے؟ 15 سالہ معید نے سیٹ کے اوپر کی برس سے سر نکال کر بہنوں سے پوچھا۔ یہ گرم دال لے لو۔ ابھی معید کی بات منہ میں ہی تھی کہ دال بیچنے والا ٹرین میں داخل ہوا۔ ان دونوں بہنوں نے سوالیہ نظروں سے معید کی جانب دیکھتے دال والے کی طرف اشارہ کیا۔ رہنے دو، میں بھوکا ہی ٹھیک ہوں، وہ جھنجھلا کر کہتا واپس لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ دونوں بہنیں کھلکھلا کے ہنستی تھیں۔ یہ ہے نعمان خان کی چھوٹی سی فیملی۔ نعمان خان کی 3 اولادیں تھیں۔ 22 سالہ بڑی بیٹی دلکش تھی جو ایم اے اکنامکس کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور بہت اچھے عہدے پر فائز تھی۔ 20 سالہ منہا ابھی اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھے ہوئے تھی، وہ 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ معید نے حال ہی میں میٹرک کے پیپرز دیے تھے۔ نعمان خان ایک سرکاری اسکول ٹیچر تھے۔ ان کی بیوی فریدہ بیگم ہاؤس وائف تھی اور وہ اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ انتہائی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا آبائی شہر پشاور صوبہ خیبر پختونخوا میں تھا، جو بہت ہی خوبصورت شہر تھا، لیکن قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ نعمان خان اپنا آبائی شہر چھوڑ کے پنجاب آ بسے تھے۔ اسلام آباد شہر میں انہوں نے اپنی محنت سے گھر بنایا اور اس چھوٹے سے گھر کو بہت پیار سے سجایا۔ اولاد بھی اللہ نے ان کو بہت چن کے دی، سبھی ان کے فرما بردار اور لاڈلے بچے تھے۔ ان کا پشاور جانا بہت ہی کم تھا۔ رشتہ داروں میں کسی کی شادی یا ڈیتھ ہو جاتی تو نعمان صاحب اکیلے ہی وہاں ہو آتے، جبکہ ان کی اولاد کو اپنا پنجاب زیادہ پسند تھا، اور یہ قدرتی بات تھی، انسان جہاں پلتا بڑھتا ہے اسی جگہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ سب باتوں کی ایک بات، دلکش ان سب سے مختلف تھی۔ اس کی پیدائش پشاور ہی کی تھی اور اسے پشاور سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ اس کا آبائی شہر تھا، بھلے اس کا کم آنا جانا تھا بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ چھوٹے ہوتے پھر بھی نعمان صاحب انہیں ددیال سے ملوانے لے جایا کرتے تھے، لیکن جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے ان کا پشاور آنا جانا ختم ہی ہو گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ سب مل کر پشاور جا رہے تھے، کیونکہ ان کی بہن کے بیٹے کی شادی تھی، جنہوں نے نعمان صاحب کو ماں بن کر پالا تھا اور اپنی بہن سے وہ ماں جیسی ہی محبت کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں، سیدہ بیگم بھی اپنے بھائی پر جان چھڑکتی تھی اور ان کی اولاد پہ تو ان سے بھی زیادہ پیار نچھاور کرتی تھی۔ معید نے سارا راستہ تقریباً سو کے ہی گزارا۔ اسے تو ویسے ہی سفر سے چڑ ہوتی تھی، اوپر سے ٹرین کا سفر اسے سخت کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ ویسے آپ ہی اور کتنی دیر لگے گی پشاور آنے میں؟ اب تو ٹانگیں بھی شل ہو گئی ہیں۔ یار، منہا نے اپنی ٹانگوں کو سیدھا کرتے انگڑائی لیتے کہا۔ شش، سیدھی ہو کے بیٹھو، یہ گھر نہیں ہے، اتنا منہ کھول کے انگڑائی لینے کی ضرورت نہیں۔ دلکش نے اسے ڈپٹ دیا، جبکہ اس کا دھیان سب کی طرف تھا۔
کون کیا کر رہا ہے؟ اچھا بتاؤ نا، اور کتنی دیر لگے گی اس منحوس چک چک سے جان چھوٹنے میں؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شاید آدھا گھنٹہ۔ اور واقعی آدھے گھنٹے بعد وہ سب پشاور ریلوے اسٹیشن پر اتر رہے تھے۔ گاڑی کروا کے وہ اپنے مطلوبہ ایڈریس تک پہنچے تو گھر کی ڈور بیل پہ ہاتھ رکھتے معید بھول گیا کہ ہاتھ اٹھانا بھی ہوتا ہے۔ دروازہ کھلا تو 13 سالہ لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ ایک پل کو معید کچھ بولتے بولتے چپ ہو گیا، لیکن پھر کانفیڈنس بحال کرتے اسے مسکرا کے دیکھا۔ ارباز خان کا گھر یہی ہے؟ معید کی بات پہ پیچھے کھڑی اس کی فیملی کا جی چاہا اسے 100 توپوں کی سلامی دے۔ معید بیٹا، میری یادداشت اتنی کمزور نہیں کہ میں غلط ایڈریس پر لے آیا ہوں تم لوگوں کو۔ یہ ارباز خان کا ہی گھر ہے بیٹا۔ ارے مامو جان، پاخیر راغلے۔ وہ لڑکی جو شکل و صورت میں بالکل پٹھانی لگ رہی تھی اپنے پٹھانی اونس میں بولتی، وہ بہت خوبصورت اور پٹھانوں والے روپ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اندر جاتے ہی سب کو سلام کرتے دلکش اور منہا وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ پھپھو نے ان کو چٹا چٹ چوما تھا۔ وہ بہت محبت سے ان سب سے ملی تھیں اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کروایا۔ ارے بچہ لوگ، تم سب تھک گیا ہوگا، جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، ہم تم سب کے لیے کھانا لگواتا ہے۔ پھپھو نے ان سب کے تھکن زدہ چہروں کو دیکھتے محبت سے کہا تو منہا اور دل کا شکر ادا کرتی ملازم کے پیچھے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ یہ گھر نہیں بلکہ بہت بڑی حویلی تھی۔ اس کے در و دیوار اور جدید طرز کے فرنیچر اور زیب و آرائش یہاں رہنے والے لوگوں کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ انہیں ایک بہت بڑا روم دیا گیا، اس میں ہم رہیں گے۔ منہا نے اتنا بڑا روم دیکھتے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ جی بی بی جی، تم پنجاب سے آیا ہے، بہت پیارا اور سندر ہے، ہمارا ماں بھی پنجاب سے تھا۔ وہ ملازمہ ان کو خوش دلی سے بتاتے ان کی تعریف بھی کر رہی تھی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ دلکش نے بہت پیار سے پوچھا۔ جی مرجینا، وہ شرما کے بولی۔ مرجینا؟ یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ منہا نے ناک پھلا کر کہا۔ ارے ہمارا نام ہماری اماں نے رکھا ہے، ان کو یہ نام بہت پسند تھا۔ مرجینا نے انہیں اپنی طرف سے اہم معلومات دی۔ اچھا مرجینا، تم جاؤ، ہم فریش ہو کر آتے ہیں۔ دلکش کے بولنے پر مرجینا سر اسبات میں ہلاتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ کی کتنی بڑی حویلی ہے، اس سے پہلے چھوٹے ہوتے جب یہاں آتے تھے تب اتنا اندازہ نہیں تھا، اب جب بڑے ہوئے ہیں تو آج ہی آئے ہیں۔ یہ بھی اب پھپھو اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہیں تو انہیں ہماری یاد آ گئی ہے، ورنہ بابا جان تو ہمیں کبھی یہاں لے کے ہی نہیں آتے۔ منہا نے بستر پر بیٹھتے ہوئے اپنی رائے اظہار کیا۔ ہاں پھپھو کو تو دیکھو، ملی بھی تو کتنی محبت سے ہیں۔ یہ تو ظاہری بات ہے، زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے سب کی، کوئی کسی سے ملتا بھی نہیں ہے۔ اب پنجاب سے خیبر پختونخوا روز روز آنا آسان بھی تو نہیں ہے۔ خیر اٹھو، جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر باہر چلتے ہیں، شادی والا گھر ہے، پھپھو سے کہتے ہیں کچھ کام وغیرہ ہو تو ہمیں بھی بتائیں۔ ارے ان کے گھر اتنے نوکر ہیں، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کوئی کام کرنے کی؟ ویسے بھی آپس کی بات ہے، پھپھو جس کو بھی اپنی بہو بنا کے لائیں گی وہ تو عیش کرے گی، عیش۔ منہا نے حسرت سے کہا۔ یہ تو وقت طے کرے گا کہ کیا کرے گی کیا نہیں، کیونکہ یہ جو خان ہوتے ہیں نا، یہ بہت ٹاکسک قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کی بیویوں کو غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، 7 پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے جو آئے گی اس کے لیے یہ بڑی حویلی ایک زندان ہوگا اور وہ یہاں قیدی بن کر رہ جائے گی۔ دلکش نے افسوس سے کہا اور رکتے ہوئے باتھ روم کا رخ کر گئی، جبکہ منہا اس کی باتوں کو سوچتی سر نفی میں ہلاتی رہ گئی۔ سردار شہرام خان ابھی ابھی اپنی پنچایت سے واپس آیا تھا۔ وہ اپنے علاقے کا سردار تھا، سبھی اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ 32 سالہ خوبرو مرد، جس پر خاندان کے سبھی افراد کی نظر تھی کہ وہ کس کو اپنا جیون ساتھی چنتا ہے۔ اور پھر اس کی والدہ نے ایک لڑکی کا انتخاب کیا جو تھے تو خان فیملی سے لیکن دوسرے قبیلے کے خان تھے، اور اس قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی شہرام خان۔ ماں کی پکار پہ وہ ان کی جانب بڑھا۔ کلف لگے وائٹ قمیض شلوار میں اس کا رنگ روپ کچھ زیادہ ہی کھلتا تھا، اوپر سے اس کی باروب شخصیت کہ سبھی اس سے بات کرتے تھوڑا سوچ بچار کرتے تھے، اور ہر فر مولا تھا اور اپنی ماں پر جان چھڑکتا تھا، جو اس کی ماں کہہ دیتی وہ پتھر پر لکیر ہو جاتا۔ انہوں نے اس کے لیے پلوشا کا انتخاب کیا اور وہ سر تسلیم خم کر گیا۔ سب کا سردار اپنی سردارنی اپنی ماں کی پسند سے لا رہا تھا۔ جی مورے، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ بیٹا تمہارا ماموں آیا ہے پنجاب سے۔ انہوں نے نعمان صاحب کی جانب اشارہ کیا تو شہرام خان دیکھتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور ان سے گلے لگا۔ فریدہ بیگم سے بھی سلام کرتا ان سے دعائیں لینے لگا۔ خاص تمہارا شادی کے واسطے آیا ہے، اپنا پوری فیملی کے ساتھ۔
سیدہ بیگم نے محبت اور مان بھرے لہجے میں کہا تو شہرام خان نے سر جھکا کے ذرا سا خم دے کے شکریہ ادا کیا. بہت فرما بردار بیٹا ہے ہمارا. فریدہ تم تو پہلی بار مل رہا ہے. اس سے جب آخری بار ملا تھا تب ہمارا شہرام خان 10 سال کا تھا. اس کے بعد تم پشاور آیا ہی نہیں. اب تم آیا ہے تو ہمارا شہرام خان جوان ہو گیا ہے اور سردار بن گیا ہے. سیدہ پھپھو نے بہت محبت اور مان بھرے لہجے میں کہا. مورے میں آتا ہوں. شہرام خان ان سے اجازت طلب کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. آج وہ کافی تھکا ہوا تھا. آج اس کی مہندی بھی تھی. وہ خود تو شامل نہیں ہو رہا تھا لیکن مورے کے کہنے پر اسے گھر جلدی آنا پڑا. اپنی قمیض کے کف لنکس کھولتا اور آستین کو بازو سے فولڈ کرتا موبائل پر میسج دیکھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک سے سامنے آتے وجود سے بری طرح ٹکرا گیا. ایک ہاتھ میں پکڑا موبائل ہاتھ سے چھوٹا جبکہ سامنے کھڑا نسوانی وجود اسے ٹکرا کے پیچھے کی جانب گرنے والا تھا کہ پل کے 1000ویں حصے میں شہرام خان نے اس نسوانی وجود کو تھاما جبکہ اپنے مہنگے موبائل کی قربانی دے دی. دلکش جو مما کے بلانے پر تیزی سے آ رہی تھی اچانک سامنے سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرائی کہ اس کا سر چکرا کے رہ گیا. سر تھامے وہ پیچھے کی جانب گرنے لگی کہ مقابل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے گرنے سے بچاتے کھینچ کے اپنے ساتھ لگایا. اس پل ان دونوں کے دلوں کی تار ایک ساتھ چھڑے تھے. دونوں ہی بنا پلک جھپکے ایک دوسرے کو دیکھتے ساکت ہوئے تھے. دلکش تو اپنا سانس بھی روک گئی تھی. یکدم شہرام خان ہوش میں آتا اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا گیا اور پیچھے ہوتا اپنا موبائل کو دیکھا جو ٹوٹ کر بالکل نکارا ہو گیا تھا. آئی ایم سوری, میری وجہ سے آپ کا اتنا مہنگا موبائل ٹوٹ گیا. دلکش نے اپنی خوبصورت مدھم آواز میں شہرام سے کہا. شہرام کا دھیان اپنے موبائل سے ہٹا اور اس لڑکی نے اپنی جانب کھینچا. وہ پٹھانی تو نہیں تھی, نہ اس کی ڈریسنگ پٹھانیوں والی تھی اور نہ ہی اس نے پردہ کیا تھا. تو پھر سامنے کھڑی لڑکی کون تھی؟ شہرام کے ماتھے پر بل پڑے جبکہ دلکش نیچے جھک کر اس کا موبائل اٹھا کے دیکھتے افسوس سے سر نفی میں ہلا گئی. یہ تو مکمل ٹوٹ گیا ہے, آن بھی نہیں ہو رہا. آپ کا آئی فون ویسے کتنے کا نقصان ہوا آپ کا؟ دلکش نے موبائل کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا. 5 لاکھ کا. واٹ؟ کیا کہا آپ نے؟ 5 لاکھ؟ دلکش کو اچانک ہنسی کا دورہ پڑا. 5 لاکھ کا فون تھا آپ کا؟ اس نے تصدیق چاہی. شہرام نے اس بات میں سر ہلایا. وہ وہیں کھڑا اس لڑکی کے چہرے کے بار بار بدلتے تاثرات دیکھنے لگا. ایسی بھی کیا خاص بات ہے اس میں؟ کتنا مہنگا فون ہے یہ. میرا تو بس 50,000 کا ہے. یہ دیکھیں وہی سارے فیچرز ہیں جو آپ کے موبائل میں ہوں گے. یقیناً آپ بہت فضول خرچ انسان ہیں. کھڑے کھڑے دلکش نے اس پر اچھا خاصا تبصرہ کر دیا. یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے علاقے کا سردار ہے وہ اس طرح کے کئی فون لے سکتا تھا. یہ میرا فون دیں گی مجھے؟ شہرام نے اس کے ہاتھ سے اپنا فون واپس مانگا. ہاں ہاں لے لے, میں نے کیا کرنا ہے اس ٹوٹے ہوئے فون کا. ویسے بھی اتنا مہنگا فون لینے کی تک نہیں بنتی. ذرا سا گرنے سے یا ٹھوکر لگنے سے ہی ٹوٹ گیا. دلکش نے افسوس سے کہتے قدم آگے بڑھائے. آپ کا 50 کا فون تو کافی اچھا ہوگا, گرنے سے ٹوٹے گا بھی نہیں ہے نا. ایک ڈیمو دیکھ لیتے ہیں. شہرام نے اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل لیتے نیچے پھینکا. گرتے ہی سکرین چکنا چور ہو گئی. دلکش حیرت سے منہ کھولے آنکھیں پھاڑے کھڑی اپنے موبائل کو زمین پر بدحالی سے تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سامنے والے نے اس کا موبائل پلک جھپکتے نیچے پھینکتے ہوئے توڑ دیا ہے. اوہ ہو, ویری سیڈ. یہ بھی ویسا ہی نکلا, شہرام نے افسوس سے کہا. دلکش نے آنسو سے بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا. شہرام اس کی آنکھوں کی نمی دیکھتا بری طرح ٹھٹکا. اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ بے چین ہوا تھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دلکش وہاں سے چلی گئی. اس کی آنکھوں میں آئے آنسو گالوں پر بہتے اس کا بھرم توڑتے. اس سے پہلے وہ وہاں سے واپس اپنے کمرے کی جانب چلی گئی. آپی کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مینہا نے پریشانی سے اس سے پوچھا. مینہا وہ میرا موبائل گر کے ٹوٹ گیا, دلکش نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا. اوہ ہو, کیسے گرا؟ مینہا کو بھی دکھ ہوا. اس بات کا جواب دلکش نہ دے سکی اور خاموشی سے آنسو بہانے لگی. اچھا روئیے مت, لائیں مجھے دکھائیں میں دیکھوں. مینہا اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلا گئی. وہ گر گیا اس لیے میں نے اس کو اٹھایا ہی نہیں, وہ چکنا چور ہو گیا. دلکش پھر سے رو دی. اچھا روئیں تو مت, مینہا نے اسے اپنے ساتھ لگایا. وہ دونوں ایسی ہی تھی, ایک دوسرے کے لیے خوش ہونے والی, ایک دوسرے کے لیے پریشان ہونے والی. شام کو شروع ہونے والی مہندی کی رسم رات گئے تک جاری رہی. دلکش نے بہت بے دلی سے فنکشن اٹینڈ کیا. اسے رہ رہ کر اس شخص پر غصہ آ رہا تھا جو خود تو دلہا بن کر بیٹھ گیا تھا.
اس کا موبائل توڑ دیا تھا۔ رات بھر وہ اپنے موبائل کا سوگ مناتی رہی، لیکن کسی کو بتا نہ سکی کہ اس کے موبائل کے ساتھ کیا سین ہوا ہے۔ بارات جانے کے لیے تیار کھڑی تھی کہ اچانک سے شور اٹھا کہ دلہن والوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے اور انہیں بارات لے کر آنے سے منع کر دیا، اور وجہ جب پتہ چلی تو سب کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ لڑکی کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس شادی سے انکار کرتی رہی، اور آخر کار جب کسی نے اس کی نہ سنی تو وہ گھر سے بھاگنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، اس کے بھائی نے اسے اور اس کے آشنا کو گولی مار کے ہلاک کر دیا۔ وہ عزت کے معاملے میں خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، اور ایسے ظالم تھے کہ کسی کو رونے کی اجازت بھی نہ دی۔ فوراً غسل کرتے دفنا دیا گیا، جبکہ یہاں سردار شہرام بارات کے ساتھ کھڑا یہ سب سنتا ماں کو دیکھ رہا تھا، جن کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ شہرام نے مسکرا کے ماں کو دیکھا، اور وہ خود اس وقت بہت اپسیٹ تھا، لیکن ماں کو پریشان نہ دیکھ سکا۔ ہم کو معاف کر دو میرا بچہ، آپ کے مورے کا انتخاب غلط ثابت ہوا۔ وہ اس کے گالوں کو چھوتی دکھ سے بولی، میری مورے کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی میری مورے کا انتخاب، اس لیے اللہ نے پہلے ہی پردہ فاش کر دیا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ اوپر والا ہے نا، اس نے میرے لیے بہتر نہیں بہترین لکھا ہوگا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھے بہترین عطا کرے گا۔ شہرام کا ایک ایک لفظ سیدہ بیگم کے دل پر پھوار کی طرح برسا، جبکہ پاس کھڑے نعمان صاحب بھی اس شخص کو دیکھ کر مرعوب ہو رہے تھے۔ وہ ایک سردار تھا، اپنے علاقے کا ایک ایسا سردار جس کا حکم پتھر پر لکیر ہوتا ہے، اور وہ اپنی ماں کے سامنے کس طرح سر جھکائے کھڑا تھا، اور اس کا نرم لہجہ، دھیما انداز نعمان صاحب کو بہت اچھا لگا۔ سیدہ پھپھو اس کے سینے پہ سر رکھ کے روتے ہوئے سامنے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں میں شہرام کے لیے پسندیدگی دیکھتی پھر سے سر اٹھا کے چونکتے ان کو دیکھتے ان کی بیٹیوں کو دیکھا، دلکش اور منہا۔ دلکش کا من موہنا چہرہ دیکھتے ان کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ وہ لڑکی ان کی بہو بننے کے لائق ہے۔ وہ چھوٹی سی پیاری سی لڑکی ان کو اپنے شہرام کے لیے بہت زیادہ بھائی تھی۔ اگلے پل انہوں نے شہرام کو دیکھا جو فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ سیدہ بیگم اپنے بھائی نعمان کے پاس کھڑے ہوتے اپنی خواہش کا اظہار کر گئیں۔ بابا، ہم یہاں پشاور میں پھپھو کے بیٹے کی شادی اٹینڈ کرنے آئے ہیں، اور آپ مجھے ہی ان کی دلہن بننے کو کہہ رہی ہیں۔ میں کیسے کر لوں ان سے شادی؟ بیٹا، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ اپنے بابا پر بھروسہ کریں، آپ کے بابا آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دیں گے۔ نعمان صاحب جو خود پریشان سے تھے، بیٹی کو سمجھانے لگے۔ اوپر سے منہا آ گئی۔ آپ کیسے آپی کو؟ منہا نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ منہا، آپ ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی ہیں کہ اپنے باپ سے یہ سوال کریں، اور اس معاملے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا آپ چپ رہیں۔ نعمان صاحب نے اپنی چھوٹی بیٹی کو گھوری ڈالتے ٹوک دیا۔ باپ کے سامنے ویسے ہی ان تینوں بہن بھائیوں کی جان جاتی تھی۔ دلکش بڑی تھی، اس لیے بابا کے ساتھ اپنا ہر دکھ سکھ ہر بات شیئر کر لیتی تھی، اور اس وقت جو وہ اسے کرنے کو کہہ رہے تھے وہ بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس شادی کا مطلب کسی خان کو اپنی زندگی کا مالک بنا لینا، اور پھر جو کچھ اس کے دوستوں نے خان لوگوں کی خصوصیت بیان کی ہوئی تھی، اس کو سوچ کے تو وہ جھرجھری لیتی رہی۔ پردہ کروانا، کسی سے بات نہیں کرنی، بنا اجازت گھر سے نہیں نکل سکتے، اور وہ ٹھہری پنجاب کی مشہور کمپنی میں جاب کرنے والی خود اعتماد لڑکی کیسے کسی کو اچانک اپنے اوپر تسلط جمانے دے سکتی تھی؟ بیٹا، ابھی نکاح کر لیں، صرف رخصتی بعد میں کریں گے جب آپ چاہیں۔ نعمان صاحب اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے بہت دھیمے لہجے میں بولے۔ بابا، کوئی دوسرا آپشن نہیں، وہ روندے لہجے میں بولی، اور باپ کو اس وقت بہت مجبور ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ہوتا تو بیٹا آپ کو کبھی نہ کہتا۔ آپ کی ماما مجھ سے خفا ہو گئی ہیں، لیکن میں اپنی ماں جیسی بہن کو کیسے انکار کر دوں، جنہوں نے بچپن میں مجھے بچوں کی طرح پالا۔ کیا پتا تھا جس شادی کو اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں وہاں مجھے اپنی بیٹی کو دلہن بنا کے نکاح کرنا پڑے گا۔ نعمان صاحب بھی دکھی تھے۔ بابا، آپ اداس نہ ہوں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ وہ باپ کا جھکا سر نہیں دیکھ سکی اور نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ دلکش نعمان بنت محمد نعمان، آپ کا نکاح، اور پھر انہی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نعمان صاحب نے دلکش کو شہرام کی دلہن بنا دیا۔ دلکش نعمان بنت محمد نعمان، آپ کا نکاح شہرام خان ولد ارباز خان کے ساتھ
50 लाख सिक्का राजी वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज सुनते दिलकश का दिल बस धड़के जा रहा था, जबकि उसकी वालदा, बहन मिन्हा और मोई तीनों ही उस अचानक के रिश्ते को तस्लीम नहीं कर पा रहे थे। कबूल है। दिलकश ने बाप की खातिर इस निकाह को कबूल कर लिया। उस शख्स को कबूल कर लिया जिसे वो जानती तक न थी, सिवाय इस बात के कि उसने दिलकश का मोबाइल तोड़ा था। फरीदा बेगम ने नाज़ों से पली बेटी की जानिब देखा। उनकी आंखें आंसुओं से तर होने लगी। मुबारक हो। हर तरफ मुबारक का शोर उठा था। नुमान साहब ने शहराम खान को गले से लगाते हुए अपनी फर्जंदी में लेते हुए मुबारकबाद दी। सैयदा बेगम ने भी दिलकश का माथा चूमा। वो जो सैयदा बेगम के पहनाए के खानदानी बड़े से दुपट्टे का घूंघट निकाले बैठी थी, अचानक से उसे शदीद घुटन का एहसास जागा। उसका जी चाहा सब कुछ अपने ऊपर से नोच फेंके। गहरे सांस भरती वो घूंघट निकाले हुए आंखों में ढेरों आंसू लिए बैठी थी। फरीदा बेगम ने उसे गले से लगाया तो वो उनके साथ बहुत सख्ती से लगी कि उसकी गिरफ्त मजबूत होती चली गई। वो अपनी बेटी की तकलीफ का अंदाजा लगाती उसे मजीद खुद में भींच गई। बेटा हौसला रखो। उन्होंने उसका माथा चूमते अपने साथ लगाया। मम्मा मुझे घुटन हो रही है, प्लीज मुझे अंदर रूम में ले जाएं या इस घूंघट को हटा दें। गहरे सांस लेते दिलकश ने बेबसी और उखड़े लहजे में कहा। तो फरीदा बेगम सैयदा को बताती उसे अंदर ले जाने लगी कि उनकी आवाज ने उनके जाते कदमों को जंजीर पहनाई। सब उनकी तरफ मुतवज्जह हुए। फरीदा, दिलकश बेटी को शहराम के कमरे में ले जाओ। उनकी बात पर फरीदा बेगम ने दहल कर अपने शौहर नुमान की जानिब देखा, जबकि दिलकश तो पूरे वजूद से लर्जी थी। उसे तो नुमान साहब ने सिर्फ निकाह का बोला था। अब ये रुखसती और शहराम के कमरे में जाने का सुन के उसके तो 14 तबक रोशन हो गए थे। आपा, हमारी दिलकश का तो सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। फिर? फरीदा बेगम ने धीरे से मिनमिनाते हुए शौहर को देखते कहा। हाँ, अभी निकाह ही हुआ है, लेकिन अगर अभी रुखसती भी हो जाए तो कोई मुजायका खेज बात तो नहीं। अच्छा है ना, रुखसती भी हो जाए। वैसे भी आज हम सरदारनी को लाने वाले थे अपने शहराम के लिए, तो अब निकाह के बाद दिलकश को सरदारनी बना के इस हवेली में पूरी इज्जत और एहतराम से सबके सामने लाना चाहते हैं। नुमान भाई, आपको कोई एतराज तो नहीं? सईदा बेगम ने बड़े तफक्र से पूछा। तो नुमान साहब ने अपनी बीवी की जानिब देखा, जिनकी आंखों में एक ही इल्तिजा थी कि ना कर दें, लेकिन यहाँ भी वो अपनी बहन के सामने हार मानते उनकी हाँ में हाँ मिला गए। फरीदा बेगम बस अफसोस से शौहर को देखती रहीं और दिलकश को लिए शहराम के कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे में आते ही दिलकश ने घूंघट उतार के दूर उछाला। रो रो के उसका बुरा हाल हो गया था। हिचकियों से रोते वो गहरे सांस भर रही थी और माँ को शिकवा कुन निगाहों से देखती वो रुख फेर गई। दिलकश, मत नाम ले मेरा, कोई हक नहीं है आपको। वो चेहरा छुपाए बुरी तरह रो दी। दिलकश, मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ कर दो। तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारी माँ कमजोर पड़ गई। मामा, आप कमजोर पड़ गई हैं। बाबा जान क्यों कमजोर पड़ गए हैं? उन्होंने मुझसे सिर्फ निकाह का कहा था, रुखसती का नहीं। उन्होंने किस वजह से आज मेरी रुखसती कर दी? क्यों मान रहे हैं वो उनकी सारी बातें? बताएं ना मम्मा, क्यों? वो बिलक बिलक कर रोते हुए अपनी माँ से सवाल कर रही थी, वो सवाल जिनका जवाब फरीदा बेगम के पास भी नहीं था और नुमान साहब देना ही नहीं चाहते थे। बेटा सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हो सकता है इस रुखसती में ही तुम्हारी बेहतरी छुपी हो। फरीदा बेगम ने उसका दिमाग नेगेटिविटी से हटाकर अच्छी बात की तरफ करना चाहा, क्योंकि निकाह तो हो चुका था। तो किसी भी किस्म की बदमजगी पैदा करके वो पहले ही दिन शहराम और दिलकश के बीच में कोई फूट नहीं डलवाना चाहती थी। मम्मा, कैसी बेहतरी? मुझे ये बताएं, हम यहाँ शादी अटेंड करने आए थे और आपने मेरा ही निकाह कर दिया। और सिर्फ निकाह ही नहीं बल्कि अब रुखसती भी कर दी। मेरी ख्वाहिश की कोई वैल्यू नहीं। मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, बाबा मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं? दिलकश को रह रह के अपने बाबा के इस अमल से तकलीफ हो रही थी। बस मेरे बच्चे सब्र करो। फरीदा बेगम ने अपने आंसू पोंछे। वो अपनी बेटी की शादी पंजाब में ही करना चाहती थी, जहाँ के माहौल की उनकी बेटी आदी थी। इस माहौल में कैसे उनकी बेटी रहेगी? उन्हें तो यही सोच परेशान कर रही थी। आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? आप, बाबा, मिन्हा, मुईद, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। मम्मा प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़कर जाना, वरना मैं मर जाऊंगी। वो फिर से माँ के साथ लगी आंसू बहाने लगी, जबकि फरीदा बेगम चुपचाप आंसू बहाते उसे थपकी दे रही थी। शहराम इन सब को बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था।
اس نے یہ نکاح صرف اپنے مورے کے کہنے پہ کیا تھا، اور وہ یہ تک نہیں جانتا تھا کہ اس کی مورے کیا سوچ کر بیٹھی ہیں، جو انہوں نے اچانک بنا کسی رضامندی جانے بنا رخصتی لینے کا کہا۔ وہ سردار تھا، سردار شہرام خان، جس نے آج تک کسی کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں ہونے دی تھی، اور آج وہ خود کیسے کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا تھا؟ ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہوتا وہ مہمانوں کی جانب بڑھ گیا۔ آپا، جیسا آپ نے چاہا میں نے سب ویسا کر دیا۔ اب امید کرتا ہوں میری بچی کو یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نعمان صاحب نے سیدہ بیگم کو اکیلا پاتے اپنی بات ان کے سامنے رکھی۔ نعمان بھائی، آج تم نے اپنا بیٹی ہمارے شہرام خان کو دے کر ہمیں خرید لیا ہے۔ اب تم ہمارے لیے پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گئے ہو۔ ہم کو یقین ہے ہمارا یہ فیصلہ آنے والے وقت میں سب کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ویسے بھی یہ کون سا آپ کی اپنی اولاد ہے؟ اس طرح شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ بس اپنے پیسے لیں اور زندگی سکون سے گزاریں۔ اور یہ رہا چیک، جتنا چاہے رقم بھر لو اس میں۔ سیدہ بیگم نے پرسکون ہوتے نعمان صاحب سے کہا، بہتر ہوتا آپ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتی آپا، میں چیک لے کے کہاں جاؤں گا؟ نعمان صاحب نے اپنا چشمہ درست کرتے کہا، چلو ہم عبداللہ سے کہتے ہیں، وہ تمہارا اکاؤنٹ پیسوں سے بھر دے گا، تم بے فکر رہو، اب تمہارا ہر مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے۔ سیدہ بیگم نے انہیں اپنا ہونے کا مان بخشا تو وہ سر اسبات میں ہلا گئے۔ بظاہر دیکھنے میں سب کو یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ سب اچانک ہوا ہے، جبکہ کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ نعمان صاحب کو پیسوں کی ضرورت تھی اور سیدہ بیگم نے ان سے دلکش کا رشتہ مانگا، جس پہ بہت سوچ بچار کرتے نظر آتے تو سیدہ بیگم نے کہا، نعمان بھائی اتنا کیا سوچنا، فریدہ کے پہلے شوہر کی بیٹی ہے، اسے ہم اپنا بہو بنا رہے ہیں، لیکن بیٹی بنا کر رکھیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے، آپ فکر نہیں کرو۔ تو انہوں نے بنا کسی کو بتائے حامی بھر لی اور اپنی فیملی کو بہانے سے پشاور لے کے آئے تھے، اور پھر سب کچھ پلاننگ کا حصہ تھا جو ہو چکا تھا، اور ایسے ہی تو ہونا تھا۔ آپ فریدہ بیگم اب مزید کوئی ایسی بات کر کے فساد مت کھڑا کیجیے گا، ہماری دلکش بہت سمجھدار ہے، وہ ضرور یہ سب ہینڈل کر لے گی۔ خوش قسمت ہے ہماری دلکش جو شہرام جیسا لائف پارٹنر ملا۔ یہ میری بیٹی کو آپ کا بھانجا نہیں چاہیے تھا نعمان صاحب، وہ اس ماحول کی پلی بڑی نہیں ہے، آپ اچھے سے جانتے ہیں، وہ پردے میں کیسے رہے گی؟ جب آج ہلکا سا گھونگھٹ اڑایا تو اس کا سانس حلق میں اٹکنے لگا، ساری زندگی وہ کیسے گزارے گی؟ تھوڑا تو بیٹی کی نیچر کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتے آپ۔ فریدہ بیگم کو ان کے فیصلے پر سخت غصہ آیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں سیانے، عورت فساد کی جڑ ہے، اب جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو اب تم سب برباد کر دو۔ وہ غرائے تھے، میں نے کیا کہا آپ کو؟ آپ جانتے ہیں وہ کس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئی ہے، انتہا کی بدگمان ہو گئی ہے وہ آپ سے، کیسے سمجھائیں گے اسے؟ فریدہ بیگم کے کہنے پر وہ لب بھیج گئے، یہ میرا مسئلہ ہے، تم اس سے دور رہو۔ وہ اپنا چشمہ درست کرتے باہر نکل گئے، جبکہ فریدہ بیگم گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ کتنے سوال تھے ان کی بیٹی کے لبوں پہ، لیکن ان کے پاس ایک سوال کا جواب بھی نہ تھا۔ انہوں نے دل سے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دعا مانگی اور اٹھ کر باہر چلی گئی، جہاں پوری حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ شہرام خان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو دلکش کو صوفے کے ایک طرف بیٹھے روتا دیکھ کر ٹھٹکا۔ اسے اس لڑکی کے آنسو جتنے برے لگتے تھے، یہ لڑکی اپنی آنکھوں پر اتنا ہی ظلم کرتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، جو زمین پر نظر گاڑے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ دل، آر یو اوکے؟ وہ اس کا پورا نام لینے کی بجائے اسے دل کہہ رہا تھا۔ دلکش نے چونکتے ہوئے سر اٹھا کے اس خوبرو شخص کو دیکھا جو اب اس کے شوہر کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا۔ دلکش اپنی جگہ سے مکانیکی انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ ایک موبائل کی خاطر آپ نے مجھ سے نکاح کر لیا؟ دلکش کی بات سنتے ہوئے شہرام کو بہت زور کا جھٹکا لگا۔ وٹ ڈو یو مین؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب صاف ہے، آپ کو 5 لاکھ کا موبائل چاہیے تھا، اس لیے آپ نے مجھ سے یہ نکاح کیا ہے نا؟ اپنے موبائل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ آپ مجھے کہہ دیتے، میں آپ کو کسی نہ کسی طرح سے آپ کا موبائل لے دیتی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ میرے بابا جان کو بلیک میل کریں اور میرے ساتھ نکاح کریں۔ دلکش کیا سوچے بیٹھی ہوئی تھی، یہ جان کر شہرام کو حیرت در حیرت ہو رہی تھی۔ یہ کیا بولے جا رہی ہیں، اور اتنی بدگمانی؟ مسز، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔
سردار شہرام خان ایک موبائل کے لیے کسی لڑکی سے نکاح کرے گا؟ شہرام نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر کیوں نکاح کیا اور رخصتی بھی کروا لی؟ آپ موبائل توڑنے کی سزا کے طور پہ مجھے یہاں قید نہیں کرنا چاہتے کیا؟ دلکش کی نئی منطق پہ نہ چاہتے ہوئے بھی شہرام کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا، جسے محسوس کرتے دلکش مزید سیکھپا ہوئی۔ قید تو واقعی آپ کو کرنے کا ارادہ ہے۔ ویسے حیرت کی بات ہے، مجھے نہیں پتا تھا میری مسز میں یہ کوالٹی بھی ہے کہ وہ دوسروں کے دلوں کے راز بھی جان لیتی ہیں۔ امیزنگ اینڈ امپریسنگ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ نے بہت غلط کیا، آپ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مجھے یہاں قید کرنے کی آپ کو اللہ نے بہت سخت سزا دینی ہے۔ دیکھنا آپ، دلکش اس وقت اپنے آنسو پوچھتے شہرام کے جذبات میں عجیب سی طغیانی مچا گئی تھی۔ وہ لڑکی جو آج اس کی بیوی بننے والی تھی، اس کو وہ نہ جانتا تھا نہ اسے دیکھا تھا، نہ اس نے انٹرسٹ لیا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی سے اسے ایک عجیب سی انسیت ہونے لگی تھی۔ اس کے لیے شہرام کے جذبات اتنی جلدی جاگے تھے، وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ آپ بہت سوچ رہی ہیں، جائیں چینج کر کے سو جائیں، تھوڑی دیر ریلیکس ہوں گی تو دماغ سے یہ فضول سوچیں نکل جائیں گی، پھر آپ سے بات ہوگی۔ اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی کو شہرام نے سنجیدگی سے دیکھا اور ڈریسنگ کی جانب بڑھایا۔ اب مجھے یہیں رہنا پڑے گا آپ کے ساتھ اس کمرے میں؟ دلکش کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ جی، آپ کبرڈ سے اپنے لیے سوٹ نکال لیں، اگر کوئی پسند نہ آئے تو کل آپ کے لیے اور سوٹ آرڈر کروا دوں گا۔ شاید کبرڈ میں موجود ڈریسز آپ کے معیار کے نہ ہوں، لیکن ایک رات کی بات ہے، ایڈجسٹ کر لیں۔ شہرام نے اسے تفصیلی جواب دیا۔ کپڑوں پہ تو ایڈجسٹ کر لوں گی، لیکن آپ کے ساتھ ایک بستر پر کیسے ایڈجسٹ کروں گی؟ بے اختیار دلکش کی زبان پھسلی تھی۔ اس کی بات پر شہرام نے جھٹکے سے پلٹ کے اسے دیکھا، جو اس کے دیکھنے پہ اپنا رخ دوسری جانب کرتی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ اف، دلکش تم بھی نہ جانے کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں۔ بابا جان، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ کتنا عجیب سا لگ رہا ہے، اور جب آپ سب واپس جائیں گے مجھے یہاں چھوڑ کے، تب میں کیسے رہوں گی؟ اسلام آباد میں میری ساری دوستیں، میرے کولیگز، آفس میں سر، سب کو جب پتہ چلے گا کہ دلکش جو لیو لے کے شادی پہ گئی تھی خود وہاں اپنی شادی کروا کے بیٹھ گئی ہے، کیا سوچیں گے وہ سب میرے بارے میں؟ دلکش کو اپنی پرانی زندگی یاد آنے لگی جو بہت خوبصورت تھی۔ اگلے ہی پل شہرام ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ دلکش کی نگاہ اس پر اٹھی۔ اپنی مستقبل کی زندگی شہرام کے ساتھ سوچتے اس کے چہرے کے زاویے پل میں بدلے تھے۔ آپ نے چینج نہیں کیا، اسی ڈریس میں سونا ہے؟ شہرام کی بات پہ دلکش نے برا سا منہ بنایا۔ اپنے موبائل کا غصہ مجھ پر نہ اتاریں، وہ آپ کی غلطی کی وجہ سے گر کے ٹوٹا تھا، جبکہ آپ نے میرا موبائل جان بوجھ کے توڑا تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے تو مجھے آپ سے نکاح کر کے آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے چاہیے۔ وہ اپنی ازلی ٹون میں واپس آتی شہرام کو پل پل اپنی باتوں سے حیرت میں ڈال رہی تھی۔ اسے لگا تھا ابھی اس کے رونے دھونے کا مزید سیشن جاری رہے گا۔ وہ اس نکاح اور پھر اچانک رخصتی پہ ابھی مزید ہنگامہ کریٹ کرنا تھا، لیکن اس کی باتیں سنتا شہرام تو غش کھا کر رہ گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ سے نکاح میں نے آپ پہ ظلم و ستم کرنے کے لیے کیا ہے؟ شہرام اس کی جانب پیش قدمی کرتے بھویں اچکاتے بولا۔ کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ اچھا خاصا جا رہے تھے کہیں اور بارات لے کے، میرے پیچھے پڑ گئے۔ منہ ہی منہ میں وہ بڑبڑاتے رخ پھیر گئی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کیا وجہ ہوئی جو یہ شادی رکی۔ اگر وہ وجہ نہ ہوتی تو آپ کی جگہ اس وقت کوئی اور ہوتی۔ شہرام کی بات پہ دلکش نے اس کی جانب دیکھتے اپنی ناک کے نتنے پھیلائے تھے۔ ہاں، بیچاری وہ بھی آپ لوگوں کے ظلم کی بھینٹ چڑھ گئی۔ کیا محبت کرنا جرم ہے جو اس کا قتل کر دیا گیا؟ ایک انسان کا قتل ایک انسانیت کا قتل ہے۔ بہت افسوس ہے مجھے کہ آپ ایک سردار ہو کے اس معاملے میں چپ ہیں۔ لگے ہاتھ دلکش نے اس کی سرداری پر بھی انگلی اٹھائی۔ حد میں رہ کے بات کریں، جس بات کا مکمل علم نہیں اس بات پر کوئی تبصرہ مت کریں۔ اب کی بار شہرام کا لہجہ بدلا تھا اور کافی سخت ہوا تھا۔ دلکش نے سہم کے اس کی جانب دیکھا۔ یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی۔ مرد عورت پہ جب روب ڈالتا ہے تو یہی چیز اسے سب سے بری لگتی ہے، اور خان تو عورت کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے، اپنی ملکیت۔ ایسے میں وہ عورت کے جذبات کو بھی رون دیتا ہے، اور دلکش اسی بات سے ڈر رہی تھی جو اب سچ ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔
شہرام اسے نظر انداز کرتا بستر پر جا بیٹھا تھا۔ دلکش کی بات سیدھا اس کے دل پر جا لگی تھی۔ کیا واقعی اس معاملے میں خاموشی اختیار کر کے میں نے غلط کیا ہے؟ وہ خود سے سوال کرتا الجھ رہا تھا، لیکن برسوں سے آج تک کسی نے اس کی سرداری پر انگلی نہیں اٹھائی تھی، جبکہ یہ لڑکی جو اب اس کی بیوی تھی ڈائریکٹ اس کو منہ پہ سب بول دیا۔ شہرام لب بھینچتے کمرے کی لائٹس آف کرتے، سائڈ لیمپ روشن کیا اور آنکھیں مونتا ماتھے پہ ہاتھ رکھتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اف، یہ کیا ڈریس ہے یار؟ کیا میں کوئی پٹھانی ہوں جو یہ ڈریس لا کے رکھی ہے؟ وہ بلو کلر کے پٹھانی فراک میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن ایک پیارا سا احساس ضرور تھا کہ اس کو ڈریس کا کام پسند آیا تھا۔ وہ باہر نکلی تو کمرے میں اندھیرا اور سائڈ لیمپ آن تھا۔ یا اللہ، یہ تو سو گئے، اب میں کہاں جاؤں؟ اتنا بڑا کمرہ ہے، یہاں بندہ 2 بیڈ ہی لگوا لیتا ہے۔ کیا فائدہ اتنی امیری کا، بندہ 2 بیڈ نہ لگوا سکے۔ وہ بستر پر جا کے بیٹھی، بڑبڑاتی شہرام کو پھر سے حیران کر گئی۔ آئیڈیا نہیں تھا کہ آنے والی آپ ہوں گی، ورنہ 3-4 بیڈ لگوا دیتا مہارانی کے لیے۔ وہ اس کی طرف تھوڑا سا سرکتے باروب انداز میں بولا۔ شہرام کو جگا ہوا دیکھ کر دلکش نے تھوک نگلا۔ وہ سمجھی تھی شہرام سو گیا ہے، جبکہ وہ اتنی جلدی سونے والی ہستی کہاں تھی۔ چلیں، کون سا دور ہے وقت، کل کوشش کریں گے تو ایک ہی لگوا دیجیے گا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ وہ بھی ایک ادا سے کہتی تکیے پہ سر رکھ کے لیٹی، آنکھیں موند گئی۔ شہرام نے مسکرا کے سر نفی میں ہلایا۔ وہ بہت باتونی تھی، یہ آج ہی اس کی پہلی کوالٹی شہرام پر کھلی تھی۔ کہاں وہ رات کو دونوں دور دور ہو کے سونے والے صبح ایک دوسرے کی باہوں میں سو رہے تھے، دونوں ہی نیند میں ایک دوسرے کے قریب تر ہو چکے تھے۔ شہرام کی آنکھ موبائل کے الارم سے کھلی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے دراز کے اوپر سے موبائل اٹھاتے الارم بند کیا، جبکہ دوسری بازو پر دلکش بہت حق سے اس پر اپنا سر رکھے، ایک ہاتھ اس کے سینے پر ٹکائے معصوم چہرہ لیے، وہ سیدھا شہرام کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کا نازک سراپا شہرام کو پھر سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ رات کتنی مشکل سے خود کو قابو کیا تھا اس نے، یہ وہی جانتا تھا یا اس کا اللہ۔ دھیرے سے دلکش کا بازو اپنے اوپر سے ہٹاتا وہ اس کی طرف رخ کیے اس کی گردن پر اپنے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ بہت ہی خاموشی سے وہ اس کے بدن سے اٹھتی مہک کو انہیل کر رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ملکیت۔ رات کو جو بھی بولی وہ سب کچھ کسی حد تک واقعی سچ تھا، پر فی الحال وہ ایسی کوئی بھی بات کر کے دلکش کو خود سے دور نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اسے تھوڑی سپیس دے رہا تھا کہ وہ دل سے اس رشتے کو قبول کر لیتی، تبھی وہ اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتا۔ پر اس کا یوں شہرام کے ساتھ چپک کر سونا شہرام کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ اس کے لبوں کی خوبصورتی دیکھتا وہ دھیما سا مسکرایا۔ یہ احساس اس کے پاس لیٹی لڑکی اس کی ہے، اس کے جسم کے ایک ایک انگ پر شہرام خان کا حق ہے۔ وہ یہ سب باتیں سوچتا بے اختیار اس کے گالوں پر جھکتا، اس پہ اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ اچانک سے دلکش کی آنکھ کھل گئی۔ اپنی اتنے قریب شہرام کو دیکھ کر وہ اپنا سانس روک گئی۔ شہرام کے لبوں نے اس کے نرم و ملائم گالوں کو چھوتے خمار میں آنکھیں میچ لیں، ورنہ وہ جان جاتا کہ وہ دلکش جاگ گئی ہے تو وہ کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتا۔ دلکش اسے دونوں بازوؤں سے پیچھے دھکیلتی اٹھتی ہوئی بستر سے دور جا کھڑی ہوئی اور اپنے گال پہ ہاتھ رکھتے شہرام کی جانب بے یقینی سے دیکھا۔ شہرام اس کے یوں اچانک دھکا دے کے پیچھے ہٹانے پر یکدم ہوش میں واپس آیا تھا اور ماتھے پر بل ڈالے دلکش کی جانب دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شہرام غصے سے اٹھتا اس کے پاس آتے بولا۔ آپ نے کی بدتمیزی میرے گال پہ، آپ کیوں کاٹ رہے تھے؟ دلکش نے دانت پیستے پوچھا۔ اچھا تو میں تمہارے گال پہ کاٹ رہا تھا؟ اتنی تم معصوم ہونا، جیسے یہ تک نہیں جانتی کہ شادی کے بعد شوہر اور بیوی کے بیچ کتنی نزدیکی ہوتی ہے۔ شہرام غصے میں آپ سے تم پر پہنچ گیا تھا۔ دلکش کا اسے یوں دھکا دینا اس کے اعصاب کو بری طرح تناؤ کا شکار کر گیا۔ شہرام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو سیدھا کر کے رکھ دے۔ آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں۔ اس کی باتوں کے جواب میں دلکش منہ بنا کے بولی۔ میں انسلٹ کر رہا ہوں یا تم؟ رات سے دیکھ رہا ہوں کیا کیا کچھ نہیں بولے جا رہی تم۔ چپ کر کے سن رہا ہوں کہ تم اچانک اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی، تمہیں وقت دے رہا ہوں، تمہارا احساس کر رہا ہوں، ورنہ جو تم نے سنا ہے نا خانزادوں کے بارے میں، اسے سچ کرنے میں مجھے پل کی دیری نہیں لگنی۔ وہ سخت غصے میں اس کے پاس آتا دبا دبا کر چلایا۔ وہ سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اپنے دل و دماغ کو اپنی جگہ پر کر لو مسز، ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور میں تم پر مکمل حق رکھتا ہوں، چھونے کا بھی، بلکہ ہر طرح کا، اس لیے واویلا مچانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے قریب ہوتے کمر میں ہاتھ ڈالے گھمبیر لیکن سخت لہجے میں بولا۔ دلکش کا دل بری طرح دھڑک گیا۔
اس بار اس میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ شہرام کو جھٹک سکے۔ اس کی خاموشی اور بنا کسی مزاحمت پر شہرام نے خود ہی اسے چھوڑ دیا اور باتھ روم کا رخ کیا۔ وہ لڑکی کی آنکھوں میں امڑتے آنسو پر زچ ہوتا تھا، بس ہر وقت آنسو بہانے کا موقع تلاشتی رہتی تھی۔ وہ فری ہو کے باہر آیا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اگر دماغ اپنی جگہ پہ ہے تو کافی صبح ہو گئی ہے، اور ہمارے ہاں صبح صبح ناشتہ کیا جاتا ہے۔ جائیں فریش ہو جائیں، نیچے موری انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ فجر کی نماز کے لیے گھڑی پہ وقت دیکھتا لب بھینچنے بولا۔ آج پہلی بار اس کی فجر قضا ہوئی تھی، لیکن وہ پھر بھی ادا کرنے کی غرض سے کمرے سے منسلک پریئر روم میں چلا گیا۔ دلکش منہ بناتے باتھ روم کا رخ کر چکی تھی۔ اب وہ کسی اور ڈریس میں تھی، وہ بھی پیور پٹھانیوں والا ڈریس تھا۔ اسے ان سب ڈریسز سے الجھن سی ہونے لگی تھی، لیکن اس وقت اس کی مجبوری تھی۔ اسے وہی زیب تن کرنا پڑا جو شاید شہرام کی دلہن کے لیے گئے ڈریسز تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی ان دونوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، لیکن نعمان صاحب کی بے صبری کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جیسے ہی دلکش کو شہرام کے ساتھ نیچے آتا دیکھا تو انہیں جیسے سکون سا محسوس ہوا۔ بیٹی کے چہرے پر اگر خوشی کا رنگ دکھائی نہ دیا تو ملال بھی نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ شہرام نے آگے بڑھ کر خوشی سے مورے کو سلام کیا۔ جیتے رہو بچہ، وہ بھی اسے پیار کرتے دل سے بولی تھی۔ دلکش نے بھی آگے بڑھ کے سلام کیا تو سیدہ بیگم نے اسے بھی پیار کیا۔ سب سے سلام کرنے کے بعد وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی، کیونکہ خان حویلی میں کھانے کے دوران کوئی بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ سب ناشتے کے دوران ایک دوسرے کو گہری اور معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے رہے، جبکہ دلکش سر جھکائے برائے نام ناشتہ کر رہی تھی۔ پٹھانیوں والے لباس میں دلکش کو دیکھتے منہا کو الجھن ہو رہی تھی۔ نعمان بھائی صاحب، آج رات کا ولیمہ ہے تو الحمدللہ سب تیاریاں مکمل ہیں، اور آپ آج جانے کی بات کر رہی ہیں؟ ناشتے سے فری ہوتے ہی سیدہ بیگم نے نعمان صاحب سے کہا تو دلکش نے حیرت اور پریشانی سے باپ کو دیکھا۔ آپا، ایک بہت ضروری کام آن پڑا ہے۔ جانا ضروری نہ ہوتا تو کبھی نہ جاتا۔ میں اپنی بچی سے بے حد پیار کرتا ہوں، اس کو میں نے اللہ اور رسول کے بعد آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ نعمان صاحب کے الفاظ دلکش کے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برسے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان امڑ آیا تھا۔ وہ اب کمرے میں آتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ماں باپ کے یوں جانے پر وہ بہت پینک ہو رہی تھی۔ نعمان صاحب اور فریدہ بیگم، منہا، معید سب اس کے روم میں آتے اس کو روتے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ دلکش، میری بچی رو مت، اللہ کے فیصلوں کو دل سے قبول کر لو بیٹا۔ وہ پھر سے اسے سمجھانے لگی۔ مما، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے پلیز۔ وہ روتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی۔ بیٹا، اب یہی آپ کا گھر ہے، اور خاندانوں کی بہو ہیں آپ، اکلوتی بہو، اس علاقے کے سردار کی بیوی، سب کی سردارنی۔ اپنا رتبہ پہچانو، اور جب اللہ نے اتنی عزت مرتبے سے نوازا ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ ہر کام میں اللہ کی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ بس خود کو تھکاؤ مت اور رونا بند کرو میری شہزادی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نعمان صاحب نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ وہ تو شکوہ کی نگاہوں سے باپ کو دیکھتی ان کے سینے سے لگی تھی۔ وہ باپ سے جنونی محبت کرتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کر دیا۔ منہا بہن سے ملی تو دونوں ہی رو دی۔ آپ کے بنا واپس جانے کا سوچا تک نہیں تھا۔ منہا کی بات پر دلکش کا دل پھر سے بھر آیا۔ پلیز بابا جان رک جائیں، کل چلے جانا، وہ التجا کر رہی تھی۔ بیٹا، آفس سے کال آئی ہے، ایمرجنسی بلایا ہے، کل صبح میٹنگ ہے، آج جائیں گے تو کل صبح پہنچ پاؤں گا، ورنہ آپ کو پتہ ہے ہم نے ابھی اور رہنا تھا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، اور پھر وہ دلکش سے ملتے باہر آئے۔ سیدہ بیگم سے ملاقات کے بعد وہ شہرام سے مل رہے تھے۔ بیٹا، میری بیٹی تھوڑی جذباتی ہے، لیکن دل کی بہت اچھی ہے، امید کرتا ہوں سب سنبھال لو گے۔ وہ اسے دیکھتے پیار سے بولے تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا، اور پھر وہ سب چلے گئے، دلکش کو وہیں چھوڑ کے۔ دلکش کا دل کتنی برے طرح دکھا وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ سارا دن وہ کمرے میں بند رہی۔ رات کو ولیمے کے لیے اسے 2 لڑکیوں اور 3 ملازماؤں نے تیار کرنے کے لیے آئیں۔ ولیمے کی تقریب خان حویلی میں ہی رکھی گئی تھی، لیکن بہت شاندار پیمانے پہ کہ دیکھنے والے ہر آنکھ حیران رہ گئی۔ ولیمے سے فارغ ہوتے ہی دلکش کو روم میں پہنچا دیا گیا۔ اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی، انہیں فون کرنا چاہتی تھی،
ان سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس موبائل نہیں تھا۔ یہی سوچتی وہ کمرے سے نکلی اور سیدھا سیدہ بیگم کے کمرے کا رخ کیا، لیکن کمرے سے آتی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں، یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ دلکش کو ہمارے خاندان کی بہو ہی بننا تھا۔ پیر صاحب نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ دل نام کی لڑکی ہی شہرام کو بچا سکتی ہے۔ مورے، آپ کی بات درست ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ نے اس سب کے لیے ایک بہت بڑی رقم نعمان انکل کے بینک اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر کی؟ وہ اپنی بات پہ قائم تھا، بیٹا انہی پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے ان کی مدد کی۔ سیدہ بیگم کی بات پر دلکش کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ ضرورت؟ مورے سچ بتائیں، پیسوں کے بدلے بیٹی کی شادی کر کے گئے ہیں نا وہ؟ کیوں؟ کیوں کیا ایسا کیوں کیا ایسا انہوں نے؟ میں مانتا ہوں کہ دلکش ایک اچھی لڑکی ہے اور مجھے وہ بہت پسند بھی ہے۔ اللہ نے اسے میرے نصیب میں لکھا۔ اللہ کی اس دین پر میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، لیکن جو چال کھیلی گئی اس سے خوش نہیں۔ آپ جانتی ہیں جب یہ سب دلکش کو پتا چلے گا تو اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ شہرام کے الفاظ پہ دلکش کی مزید سننے کی ہمت مفقود ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ بیٹا، اسے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس لڑکی سے آپ کا رشتہ ختم کر کے دلکش سے جوڑنے کا پیر صاحب کا ہی حکم تھا، اس لیے نعمان بھائی نے اس رشتے کی دل سے رضامندی دی، تبھی یہ نکاح ہوا۔ اب اس بات کو یہیں ختم کریں۔ اور ابھی ان کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ انہیں دروازے پر کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں چونکے۔ دلکش کو گرا دیکھ کر شہرام کا دل حلق کو آیا۔ فوراً آگے بڑھ کے اسے اٹھایا اور بستر پر لٹایا۔ کہیں اس نے سب کچھ سن تو نہیں لیا؟ سیدہ بیگم کا دل ہولنے لگا۔ ان کی بات پر شہرام کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ وہ ICU کے باہر کھڑا اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے دعا گو تھا، جو اس وقت زندگی سے اچانک موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شہرام بہت پریشان تھا، اسے اس سب میں اپنا آپ بھی قصوروار محسوس ہو رہا تھا۔ گھر میں جائے نماز بچھائے اللہ سے دعا گو سیدہ بیگم اللہ سے رو رو کے دلکش کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ انہیں دل و جان سے عزیز تھی۔ اس کو یوں تکلیف میں دیکھ کر وہ خود بھی تکلیف سے دوچار ہو رہی تھی۔ دلکش کو یوں اچانک سب پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا۔ اللہ کی کرنی اور ڈاکٹرز کی انتھک کوشش سے دلکش کو ہوش آ گیا تھا۔ کافی رات گزر گئی تھی۔ فجر کی اذان کانوں میں پڑی تو شہرام وضو کرتا نماز ادا کرنے چلا گیا۔ کافی دیر وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہا۔ آج اگر دلکش کو کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ وہ واپس ہاسپٹل آیا تو ڈاکٹر سے دلکش کا پوچھا، جنہوں نے یہی بتایا کہ وہ ٹھیک ہے اب، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اس کی خاموشی پہ ڈاکٹر نے اس کے شوہر شہرام خان کو اس کے پاس اندر بھیجا تاکہ وہ اس سے بات کر سکے۔ اس کی مسلسل خاموشی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ شہرام کو دیکھ کر اس نے اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ شہرام نے اس کے قریب بیٹھتے اس کا ہاتھ تھاما، جسے اس نے چھڑوایا نہیں تھا۔ ناراض ہو؟ وہ اسے بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ بظاہر وہ اب پرسکون تھی لیکن خاموش، بالکل خاموش۔ معاف نہیں کرو گی؟ وہ اب اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ گاؤں کا سردار شہرام خان ایک عام سی لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن وہ لڑکی عام نہیں تھی، وہ خاص تھی، بہت خاص، کیونکہ وہ سردار کی سردارنی تھی۔ شہرام نے اس کے ہاتھوں پر لب رکھے تو وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ دل میں درد کی شدید ٹھیس سی اٹھی تھی۔ وہ باپ جسے سب سے زیادہ وہ اس دنیا میں محبت کرتی تھی، پیسوں کے لیے وہ اسے یہاں چھوڑ گئے۔ وہ سب کچھ بھلا سکتی تھی لیکن ایک یہ بات وہ مرتے دم تک نہیں بھلا سکتی تھی۔ پر شہرام کو وہ ایک موقع دے گی جس نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ دلکش، فون کال آ رہی ہے، اٹینڈ کر لو۔ شہرام نے اس کے موبائل پر آتی کال دیکھ کر کہا۔ آپ کر لیں بات، مجھے نہیں کرنی۔ وہ سرد سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ کال اس کے دل عزیز بابا کی آ رہی تھی، لیکن وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور ان 2 ماہ میں وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی اور خود کو شہرام کے رنگ میں رنگ بھی لیا تھا، جس طرح کی وہ اپنی دلہن چاہتا تھا۔ لیکن شہرام نے اس کی ساری سوچوں کو غلط ثابت کر دیا، اسے موقع دے کے۔ بنا اس کی اجازت کے اب تک اس نے دلکش سے نزدیکی نہیں بنائی تھی، نہ ہی اس کے پہننے اوڑھنے پر پابندی لگائی تھی۔ وہ جو چاہے پہن لیتی۔ ہاں، باہر جانے کے لیے ڈرائیور ساتھ ہوتا تھا۔ وہ اکیلے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ جانا بھی کہاں تھا؟ وہ یہاں کس کو جانتی تھی؟ اس تمام عرصے میں وہ سیدہ بیگم کو تو معاف کر گئی لیکن اپنے بابا کو معاف نہ کر سکی، جنہوں نے چند پیسوں کی لالچ میں آتے اپنی بیٹی کا سودا کر دیا۔ دل، انہیں معاف کر دو۔ شہرام کی دھیمی آواز پہ وہ ان کی جانب شکوہ کن نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے لیے ایک دوست، ایک ہمدرد ثابت ہوا تھا۔
دونوں کے بیچ ابھی بھی میاں بیوی کا رشتہ نہیں بن پایا تھا۔ دلکش کے گریز کی وجہ سے شہرام اسے کچھ وقت دے رہا تھا۔ کس طرح؟ یہ وہی جانتا تھا، لیکن وہ اس پر خود کو زبردستی مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کی مینٹلی کنڈیشن بھی ابھی تک سٹیبل نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے بابا کو معاف بھی نہیں کر پائی تھی اور نہ ہی ان سے ملنا چاہتی تھی۔ آپ کے لیے یہ سب کرنا آسان ہوگا سردار صاحب، میرے لیے نہیں۔ پلیز مجھے مجبور نہ کریں، میں نہیں تعلق رکھنا چاہتی ان سے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ کال بند ہو چکی تھی۔ اچھا، مجھ سے رکھنا ہے؟ وہ اس کا دھیان اپنی طرف دلاتا پوچھنے لگا۔ ایک آپ ہی سے تو تعلق ہے، اور ہے کون میرا اپنا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ یار بس آنسو مت بہانا، مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس کے آنسو پونچھتے پیار سے کہہ رہا تھا۔ خود آ جاتے ہیں، وہ روتے ہوئے مسکرا کے بولی۔ اچھا سنو، تمہارے لیے کچھ خاص لایا تھا میں آج۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی نظروں کے فوکس میں لیتے بولا۔ سردار جی، آپ نے مجھے اتنا مہنگا آئی فون لے دیا ہے، اب اور کیا لے کے آئے ہیں؟ وہ مسکرا کے بولی تھی۔ یار وہ تو جرمانہ تھا، تمہارا فون بھی تو توڑا تھا، اور اس دن جو تمہاری آنکھوں کے آنسو دیکھے تب سے تمہارے ان آنسوؤں پہ تمہارے سردار کا دل ڈول جاتا ہے۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے محبت سے بولا۔ پوچھو گی نہیں کہ کیا لایا ہوں؟ آپ خود ہی بتا دیں، وہ اترا کے بولی تو شہرام اپنی جگہ سے اٹھتا کبرڈ سے ایک پیکٹ نکال لایا۔ میں ہمارے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں دل، امید کرتا ہوں اب تمہیں مجھ پر اتنا اعتبار ہو گیا ہوگا کہ تم بھی اس رشتے کے تقاضے کو سمجھو گی۔ وہ گھمبیر لہجے میں کہتا دلکش کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ وہ اس سے کیا ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی، لیکن اس کے اندر کچھ ڈر ابھی بھی باقی تھا۔ وہ پیکٹ شہرام کے ہاتھوں سے لیتی نظریں جھکا گئی۔ دل میں چاہتا ہوں تم دل سے اس رشتے کو نبھاؤ، اور ابھی وہ مزید بات کرتا کہ اس کے موبائل پر نعمان صاحب کی کال آنے لگی۔ میں آتا ہوں، وہ اسے پیار سے دیکھتا کمرے سے منسلک دوسرے روم میں چلا گیا، جبکہ دلکش دل پر ہاتھ رکھ کے اس پیکٹ کو کھولنے لگی، جس میں دیدہ زیب بلیک کلر کی بہت ہی نفیس سی ساڑی تھی۔ اسے دیکھتے دلکش کے ہاتھوں میں پسینہ جمع ہونے لگا۔ وہ بہت خوبصورت اور دلکش کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کرنے والی تھی، پر اب اسے بھی اس رشتے کو نبھانا تھا۔ جب ساری زندگی رہنا ادھر تھا تو اس رشتے کو نبھانا چاہتی تھی۔ شہرام کے آنے تک وہ ساڑی زیب تن کیے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی اب ہلکا پھلکا میک اپ کر رہی تھی۔ اس کا رنگ و روپ اس بلیک ساڑی میں کندن جیسا دمک رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ خود بھی شرما رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی نہیں تھی، لیکن اس کی پلکیں جھک گئی تھی۔ شہرام اسے بلیک ساڑی میں دیکھتا سب کچھ ایک پل کو بھول گیا تھا۔ نعمان صاحب نے اسے اپنا سفارشی بنایا تھا کہ وہ دلکش کو ان سے بات کرنے پر راضی کرے کہ وہ انہیں معاف کر دے، پر ابھی وہ کسی کے متعلق کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ دلکش اس کے لیے تیار ہوئی تھی، دل سے اس کے اور اپنے تعلق کو اپنا رہی تھی۔ شہرام کے دل کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی آئندہ بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس کے کھلتے رنگ روپ کو اپنی لائی ہوئی ساڑی میں دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ یو آر لوکنگ سو بیوٹیفل دل۔ وہ اس کی جانب جھکتا ہے اور اس کے گال پر بوسہ دیتا پیچھے ہٹا۔ شرم و حیا سے دلکش کی پلکیں عارض پر سجدہ ریز ہوئی۔ آپ نے پھر سے مجھے کاٹا؟ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے خفگی سے بولی۔ شہرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے کاٹنا کہتے ہیں پاگل، یہ پیار ہے۔ وہ اس کو محبت سے دیکھتا بولا۔ اچھا تو کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی مونچھوں کی چبھن کو کاٹنے سے تشبیہ دے رہی تھی۔ کاٹنا؟ وہ معنی خیزی سے اسے دیکھتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کرتا، اپنے سینے میں بھیجتا اس کے لبوں کو نشانہ بنا گیا۔ اسے اس قدر وارفتگی سے اپنے لبوں پر تسلط جماتے دیکھ وہ جی جان سے کانپی تھی۔ پیچھے ہٹتے وہ دانتوں سے اس کا بلائی لب ہلکا سا کاٹ گیا۔ دلکش نے خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ نے میری لپسٹک کھا لی۔ اب کی بار اپنے اوپر نیا الزام لگتے دیکھ شہرام کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کاٹتے کیسے ہیں، لیکن شاید تمہیں ابھی بھی نہیں پتا چلا کہ کاٹنے کا درد کیسا ہوتا ہے۔ لیٹس کم ہیئر بیبی۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی گود میں بھر گیا۔ شہرام، وہ گھبرا سی گئی۔ سردار سردار ہوں میں، وہ اس کی ناک سے ناک رب کرتا گھمبیر لہجے میں بولا۔ اس کو مکمل چپ کروا گیا۔ بستر پر لے جاتے وہ اس پر آج گھٹا بن کر چھا گیا۔ دلکش، میری زندگی میں دلکشی تم سے ہی ہے۔ بہت پیار سے اس کے قریب ہوتا اس کے کانوں میں سرگوشی کر گیا، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ حق حلال کا رشتہ جوڑتی خوش اور مطمئن تھی۔
وقت گزرتے شاید وہ سب نصیب کا لکھا سمجھ کے اپنے بابا کو معاف کر دیتی، لیکن یہ اللہ جانتا تھا کہ اس کا دل پتھر سے موم کب ہونا تھا۔